انسانی تاریخ میں ایک ایکسیپشن ایسی ہے کہ پیغمبر کا انکار بھی کیا، پیغمبر نے وعید بھی سنا دی، عذاب کے آثار بھی نمایاں ہو گئے، پھر بھی اس قوم سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ وہ ایک ہی ایکسیپشن انسانی ہسٹری میں ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ وہ قوم تھی جو کفر کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف کر دیا، وہ ایمان لے آئے، پکے مومن ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کھیتیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے اور آگ کی طرح بجھا کے رکھ دیتے تھے قوموں کو، لیکن یہ یونس علیہ السلام کی قوم کیسی خوش نصیب قوم نکلی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیغمبر کی اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا کریڈٹ دیا ان کی قوم کو کہ جب وہ چیخو پکار کرنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ ہمارے جو ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو ان کی آخری دعا یہی تھی، تو ان کے بھائی مجھے بتانے لگے کہ جب وہ آخری دفعہ یعنی وہ بے ہوش ہوئے نا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہتے ہیں ہم گاڑی میں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے گاڑی واپس کر لو، میں نے نہیں بچنا، اتنی ان کو ہوش تھی۔ تو کہتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا، میں انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فتکون من الخاسرین، اور وہ ہو گئے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن کے اوپر یہ بات اللہ کی طرف سے پکی ہو چکی، ثابت ہو چکی آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہی بات جو ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہا کرتے تھے کہ سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، جس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگر ان کے پاس سارے معجزات اور نشانیاں بھی آ جائیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں یہاں تک کہ یہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یعنی اب انہوں نے ایمان کبھی بھی نہیں لانا یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے اور یہ موت کے منہ میں چلے جائیں اور آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں، اس وقت تک اب یہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی کے دل کے اوپر اللہ تعالی مہر لگا دے۔ لیکن انسانی تاریخ میں ایک ایکسیپشن ایسی ہے کہ پیغمبر کا انکار بھی کیا، پیغمبر نے وعید بھی سنا دی، عذاب کے آثار بھی نمایاں ہو گئے، پھر بھی اس قوم سے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ وہ ایک ہی ایکسیپشن انسانی ہسٹری میں ہے، اور وہ قوم یونس ہے۔ اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی یونس ہے، ورنہ اس سورت میں سب سے زیادہ ذکر توحید کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تو بڑا مختصر سا ذکر ہے جو اگلی آیات میں آ رہا ہے، لیکن اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ انسانی تاریخ میں کبھی کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ پیغمبر دھمکی لگائے اور عذاب کے آثار بھی آ جائیں اور وہ دھمکی پوری نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تو مطلب ہے نعوذ باللہ پیغمبر کی بات جھوٹی نکل آئی۔ مخالفین نے تو یہی سمجھنا ہے کہ دھمکی لگائی تب بھی پوری نہیں ہوئی، اور پیغمبر کیا سوچے گا اپنے بارے میں کہ یا اللہ تیرے کہنے پہ اسے دھمکی لگائی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک ایکسیپشن انسانی ہسٹری میں ہوئی ہے یونس علیہ السلام کی شکل میں، اور اس کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ وہ میں اگلی قرآن کلاس میں کور کروں گا کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے ہوا کہ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ یونس علیہ السلام نے جو یہ اجتہادی غلطی کی، یہ جو ڈیبٹ تھا، وہ امت کے لیے ایسا کریڈٹ ثابت ہوا کہ 1,00,000 سے زیادہ وہ قوم تھی جو کفر کی زندگی گزار رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف کر دیا، وہ ایمان لے آئے، پکے مومن ثابت ہوئے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ بغیر وحی کا انتظار کیے وہاں سے چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
آپ نے وہ پورا میرا پلان جو تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو چلیں اس کا کریڈٹ اب آپ کی امت کو ملے گا۔ ویسے تو عذاب آپ کو پتہ ہے جب کبھی بھی کسی امت پہ آیا نا تو عذاب کے جب آثار نمایاں ہوتے تھے نا تو وہ قومیں اس وقت معافی مانگنی شروع کر دیتی تھی۔ سورۃ الانبیاء میں آیا نا کہ جب کبھی بھی عذاب آتا تھا نا امتوں پر، وہ چیختے تھے کہ ہمیں یا اللہ ایک چانس اور دے دے۔ حضرت یونس علیہ السلام تو ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ وہ 3 دن انہوں نے خود بھی آزمائش کاٹی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور پیچھے سے جب وہ عذاب کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے، قوم ساری سجدے میں، انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر دے۔ اچھا یہ ساری قومیں ہی کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کھیتیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے اور آگ کی طرح بجھا کے رکھ دیتے تھے قوموں کو۔ لیکن یہ یونس علیہ السلام کی قوم کیسی خوش نصیب قوم نکلی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پیغمبر کی اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا کریڈٹ دیا ان کی قوم کو کہ جب وہ چیخو پکار کرنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ اور دیکھیں الحمدللہ وہ عذاب ٹلنے سے یہ نہیں ہوا کہ عذاب ٹلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے ہم پھر واپس آتے ہیں۔ اللہ نے انہیں استقامت بھی دے دی، یہ بڑی بات تھی۔ اور ادھر یونس علیہ السلام نے تکلیف کاٹی، پھر انہوں نے دعا مانگی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ الانبیاء میں دعا آئی اور سورہ الصافات میں تو یہاں تک آیا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکارتے تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اتنا غصہ تھا اللہ کو، لیکن وہ غصہ ایک دعا نے ٹھنڈا کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تو پاک ہے نا، غلطیوں سے پاک تو صرف تو ہے، میں تو انسان ہوں، میں ظالم ہوں، غلطی کروں گا، معاف کر دے۔ یہ بہترین استغفار ہے، بہترین دعا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ اسماء اعظم میں سے یہ دعا، اور قرآن میں الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جس طرح یونس علیہ السلام کو نجات دی تھی اس دعا کے سبب، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں، دعاؤں کے سٹارٹ میں پڑھا کریں، درود شریف سے پہلے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین ایک تعریف بھی ہے، یار اس سے بہتر کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ مختصر سے جملے میں کیا قیامت چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے یاد آ گیا ہمارے جو ساجد بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا تو ان کی آخری دعا یہی تھی۔ دیکھیں اچھے استاد کے پاس بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ان کے بھائی مجھے بتانے لگے کہ جب وہ آخری دفعہ یعنی وہ بے ہوش ہوئے ہیں نا، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو کہتے ہیں ہم گاڑی میں ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے گاڑی واپس کر لو، اب میں نے نہیں بچنا، اتنی ان کو ہوش تھی۔ تو کہتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تیری سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، تو غلطی نہیں کرے گا، میں انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ میں ان کے بھائی کو بتا رہا تھا کہ یہ باتیں میں نے سکھائی ہوئی ہیں، لوگ تو صرف یہ دعا ہی پڑھتے تھے نا، یہ جملے میرے ہیں کہ اس کے اندر کیا قیامت چھپی ہوئی ہے کہ اے اللہ غلطی سے پاک تو صرف تو ہے نا، یہ صرف تیری شان ہے کہ تو غلطی نہیں کرے گا کیونکہ تو پاک ہے، میں انسان ہوں، تو نے مجھے بنایا ہی ایسے ہے کہ مجھے غلطی ہوگی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی اور معافی مانگے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر کے خوشی محسوس کرے گا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے۔ تو وہ مجھے بڑی اس وقت خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھیں یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کے موت کے وقت اسے یونس علیہ السلام کی دعا یاد آ جائے، اور پھر وہ دعا بھی اپنے مادری لینگویج کے اندر فرینکنس کے انداز میں کرے کہ اے اللہ
تو میرا معبود ہے, تو غلطی کر ہی نہیں سکتا, میں تو انسان ہوں, میں تو غلطی کروں گا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. غلطی کرنا میری سرشت میں ہے, غلطی نہ کرنا یہ صرف تیری شان ہے. دیکھیں یہ مختصر سے جملے یونس علیہ السلام کے اتنا ٹریگر کر گئے اللہ کی رحمت کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ان الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا تو پھر قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا. اتنا غصہ تھا, وہ سارا غصہ ختم ہو گیا ایک چھوٹی سی دعا سے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جب دعا پڑھے نا تو اس کا ترجمہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, غلطیوں سے پاک صرف تو ہے. تو میں تو ہوں نا, میں مانتا ہوں میں غلطی کروں گا, لیکن آنا میں نے تیرے پاس ہی ہے معافی مانگنے کے لیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور جمع کے سیغے سے پڑھیں گے, لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. آمین.